الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ آج جمعرات، تو اس سلسلہ سے ہمارا ہر جمعرات کو جو درس حدیث ہوتا ہے اسی کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے۔ وہ عن زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی عمر رضی اللہ تعالی عنہ هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قال قلت لا، قال يهدم ذلة العالم وجدال المنافق بالکتاب وحکم الائمة المضلین۔ ایک صاحب ہیں حضرت زیاد بن حدیر، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو گرا دینے والی، اسلام کو ڈھا دینے والی کون سی چیز ہے جس سے اسلام کا نقصان ہے، یعنی اسلام کی عمارت جس سے گر جاتی ہے وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ خود بیان فرما دیں وہ کون سا عمل ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قلت، آپ نے مجھے فرمایا کہ قال یہدم ذلۃ العالم، اسلام کو ڈھا دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ عالم دین کا لغزش کرنا، دین کا علم رکھنے والا عالم ہو اور وہ خطا کرے، دین کے معاملے میں لغزش کرے، گناہ کرے، تو اس سے اسلام کو بڑا دھچکا پہنچتا ہے، اسلام کو اس سے بڑا نقصان ہے۔ عالم دین جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ صرف محض زبان کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرے، نہیں بلکہ وہ اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے بھی لوگوں کی تربیت کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایک حوالے سے میں ایک طالب علم ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کا امام خطیب ہوں، زبانی کلامی میں آپ کو سمجھاتا رہوں، میرا ذاتی کردار اچھا نہ ہو تو یہ میری تربیت غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ زبانی کلامی تربیت کرنے سے زیادہ اپنے کردار کے ذریعے تربیت کرنا بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی عالم دین لغزش کرے گا، غلطی کرے گا، تو جو دین کا عالم ہوتا ہے، علم رکھنے والا ہوتا ہے، دین کا پاسدار ہوتا ہے، منبر و محراب کا وارث ہوتا ہے، فی نفس اس کا ہر قول و کردار کو عوام اپنا اسلام سمجھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ محبت رکھتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ حضرت یہ کر رہے تھے، مسجد میں آئے، یہ انداز تھا، یہ طریقہ تھا، آپ نے کہنا کہ حضرت یہ کرتے ہیں، ہمارے امام خطیب ہیں، آپ نے اس کو اسلام کا نام دینا ہے۔ تو عالم دین کی خطا جو ہوتی ہے نا وہ اسلام کو ڈھا دیتی ہے، جو غلطی عالم کرے گا عوام نے سمجھنے کہ یہ اسلام جو کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عالم دین کی لغزش ہے، خطا ہے، عالم دین کی غلطی ہے جو اسلام کو برباد کر دیتی ہے، اسلام کی عمارت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں ہوتا ہے زیادہ تر کہ ان پڑھ قسم کا طبقہ ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ خاص تعلیم نہیں ہوتی، دین کے حوالے سے انہوں نے منبر و محراب کو سنبھالا ہوتا ہے، اور بلکہ آج کل زیادہ تر یہی پایا جاتا ہے۔ مساجد کے اندر آپ دیکھیں، زیادہ تر مساجد کے اندر الا قلیل کہیں کہیں ہے، باقی زیادہ تر مساجد کے اندر یہی ہوتا ہے، بس وہ آواز ہے، طرز کی بنا پہ چند ایک صورتیں یاد ہیں، بس انہوں نے مصلی اور منبر رسول کو سنبھال لیا ہے، انہیں خود بھی دین کا پتہ نہیں ہوتا، عوام کو آگے دین یا قرآن اور حدیث کیا سمجھیں گے وہ لوگ۔ اس میں ہماری بہت بڑی غلطی عوام الناس کی کہ ہم نہیں دیکھتے کہ جو منبر و محراب کا وارث ہے، جسے ہم امام خطیب سمجھ رہے ہیں، کیا اسے علماء نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ کیا اس کے پاس یہ ایک اپنا سند ہے اس حوالے سے کہ وہ منبر و محراب کا وارث بنے؟ ہمیں نہیں خبر ہوتی، ہم تحقیق کرتے نہیں اس معاملے کے اندر،
میں اکثر یہ کہتا ہوں ہمارے ہاں کسی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ دیکھیں آرمی میں آپ کی جب انٹری ہوگی نا تو بڑی تحقیقات کے بعد کہیں کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز کہ اس کے کوئی بازو ٹوٹا، کوئی انگلی ٹوٹی، کوئی اس طرح کی چھوٹی سی اس کے اندر غلطی ہے جسم میں، تو ریجیکٹ ہے وہ آدمی، ٹھیک ہے نا، وہ انٹری ہو ہی نہیں سکتی اس کی۔ لیکن مصلی رسول ایک ایسی چیز ہے، وہ چاہے جس طرح کا بھی ملنگ آدمی ہے، اسے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، علماء نے کسی ادارے نے اس کو سند نہیں ایشو کی، سند نہیں دیا، تب بھی وہ ماشاءاللہ آواز ہے تو وہ مصلی رسول کا وارث بنا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم توجہ کریں۔ اور مین بنیادی چیز یہی ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بگاڑ ہے امت مسلمہ کے اندر کہ مصلی رسول اور ممبر پر بیٹھنے والے نہ کوئی مطالعہ خاص رکھتے ہیں، نہ خاص کسی ادارے کی سند ہوتی ہے ان کے پاس، کوئی ڈگری نہیں ہوتی، بس جس طرح کا ملنگ آدمی ہے وہ چل رہا ہے اور مسجد کا نظام چلا رہا ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کی وہ دینی حوالے سے تربیت کرے گا جس کو دین کا خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا عالم دین کے لیے، کیوں ہم تو اسے عالم سمجھ رہے ہیں نا، عالم دین کی لغزش دین اسلام کی عمارت کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو جب ایک عالم دین ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ ممبر و محراب کا وارث بنا ہوا ہے، تو ہم نے تو اس کے قول و کردار کو دیکھنا ہے، اس کو اسلام سمجھنا ہے، اور اس خود کو پتہ نہیں دین اسلام کا، تو اس سے دین کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر قصوروار وہ بھی ہے اور ہمارے عوام الناس بھی ہے جس نے اس کو سلیکٹ کیا ممبر رسول کے لیے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، منافق لوگ، یہ بھی اسی زمرے میں آ رہا ہے، منافق جن کے پاس علم نہیں، وہ اللہ کی کتاب کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اس سے بھی دین اسلام کی عمارت کو ٹھونس پہنچتا ہے، گر جاتی عمارت۔ دین اسلام کو ڈھانے کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ علم نہ ہو اور اللہ کی کتاب پر ہم بحث کرتے رہیں، جھگڑا کرتے رہیں، لڑتے رہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہماری عوام الناس کے اندر آپس میں بحث ہو رہی ہوتی ہے، تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تحقیق نہیں ہوتی، ایک بھی کسی اردو کی کتاب کا بھی مطالعہ نہیں کیا ہوتا، لیکن بحث ہو رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے مسائل اور عقائد و نظریات پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے ہماری عوام الناس کے اندر۔ اس سے دین اسلام کو ٹھونس پہنچتا ہے، دین اسلام کی عمارت کو اس لحاظ سے گرنے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں دوسری چیز یہ کہ منافق ان پڑھ لوگ، علم نہ ہونے کے باوجود اللہ کی کتاب کے اندر بحث کرنے والے، عقائد و نظریات پہ بحث کرنے والے لوگوں کی وجہ سے دین اسلام کی عمارت کو خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز فرمایا کہ گمراہ کن لوگ حکمران بن جائیں، اس سے بھی اسلام کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسلام کی وہ قوت، اسلام کا وہ رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اسلام کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے، سمجھ لیں کہ اسلام کی عمارت گر گئی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، عالم دین غلط کاریاں کرتے ہوں، ممبر و محراب پر بیٹھنے والے لوگوں کا کردار غلط ہو، چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہوں یا دینی حوالے سے وہ غلطیاں کرتے ہوں، تو اس سے اسلام کا رعب و دبدبہ ختم ہوگا، اسلام کی عمارت کو خطرہ ہے۔ اور اسی طرح کہ ان پڑھ لوگ قرآن کے اندر بحث کرنا شروع کر دیں، عقائد و نظریات کے اندر بحث کرنا شروع کر دیں، تو اسلام کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ ہمارے اندر یہ دونوں عروج پر ہیں یہ باتیں۔ اور تیسرا فرمایا گمراہ کن لوگ، جن کا راستہ بھی سیدھا نہیں ہے، غلط لوگ ہیں، جن کو اسلام کا پتہ نہیں، وہ حکمران بن جائیں۔ پاور تو ان کی ہوگی نا، اسلام کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہوگی، دین کی بات کرنے والے بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ فاروق اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جو حکمران ہونا وہ دیندار ہونا چاہیے، یہ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے والا، دین کو سمجھنے والا، قرآن اور حدیث کا عالم دین جب ایک حکمران ہوگا وقت کا، اس کو پتہ ہوگا، اور پھر اس حوالے سے دین کی کا بھی ایک رعب و دبدبہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ دین اسلام کی بھی ایک ویلیو ہوگی، لیکن یہ چیز ہمارے ہاں تو بالکل پائی نہیں جاتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے، کہتے ہیں یار اچھا تھا، عالم تھا، یہ سیاست میں کیوں آ گیا؟ کیا سیاست کا نام ہے کیا؟ ہم یہ دیکھیں، یہی چیز ہے جس کی وجہ سے آج اسلام کمزور ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ باہر دیکھیں، ہر ایک معاملے کے اندر حکومت دخل دیتی ہے، لین دین معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کی مساجد کی ٹوٹیاں بھی حکومتی خزانے سے نہیں لگ سکتی۔ کیا بجلی کے بل مساجد کے معاف نہیں ہو سکتے؟ کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہوں حکومتی خزانے سے تو ہمیں دکھائیں۔ نہیں ہے، یہ دین سے دوری کی وجہ ہے۔
کیا دین کو اس قدر غریب کر رکھا ہے؟ اور پھر آپ وزٹ کریں اداروں کا، مساجد کا، مدارس کا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ائمہ، علماء، خطباء کی منتھلی وظیفے کتنے ہیں۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ دین کی غربت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین کو کمزور نہیں کیا جا رہا تو اور کیا ہے؟ یہ دین کی عمارت کو ڈھانے کا کہ بنیاد یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظالم قسم کے اور ان پڑھ اور گمراہ قسم کے لوگ جب حکمران ہو گئے نا، اس وقت دین کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وضاحت فرمایا عالم دین کی لغزش کرنا، ایسا عالم جس کو علم نہیں ہے عالم کہلاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں اکثر مساجد میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ کاروبار بن چکا ہے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، گزارا تو چلتا ہے زندگی کا، کیا محنت مزدوری کریں، پڑھنا نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی عوام الناس کے اندر ہوتا ہے، اس پر تبصرہ بھی ہوتا ہے، بھئی ماشاءاللہ مولویوں کے مزے لگے ہوں، کوئی کام ہی نہیں۔ بھئی میں کہتا ہوں کہ بچپن کے اندر جو دینی اداروں کے اندر غربت کا انداز اور جس انداز سے پڑھائی اور تعلیم کا معیار ہوتا ہے نا، آپ جو بڑے لوگ ہیں دولت کے معاشی حوالے سے، آپ ایک ہفتہ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کر کے پتہ کریں، ایک ہفتہ آپ کے بچے رہ کے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کس طرح کا ماحول ہوتا ہے مدارس کے اندر۔ پھر ہم نے مدارس کو بھی اس قدر غریب سمجھا ہے، ہم نے سمجھا کہ وہاں غریب، یتیم، مسکین بچے بیچارے پڑھتے ہیں سارے، حالانکہ وہ آنے والے وقت کے علماء ہوتے ہیں، وہی منبر و محراب کے وارث ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ تو بچپن کے اندر انتہا کی محنت، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ظاہر ان کے بچے اس وقت فیٹر نہیں چھوڑتے جب ہم گھر چھوڑ کر مدارس میں صبح اذان سے 1.5-2 گھنٹے پہلا اٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عمر کہ جب ماں باپ سے ایک رات بھی بچہ جدا نہیں ہو سکتا، اس عمر میں 2 منتھ بچہ مدارس میں رہ کے پھر 2 منتھ کے بعد ماں باپ کی زیارت ہوتی ہے۔ علم ہی نہیں، ہم کہتے ہیں جی بس موجیں لگی ہوئی ہیں، نہ میرے بھائی، یہاں پہ محنت لگی ہے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا اس دور میں جس دور میں ایک لمحہ بھی ماں باپ سے جدائی ممکن نہیں ہوتی بچے کے لیے۔ آپ جا کے دیکھیں اداروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے یہ بچے 2 ماہ تک گھر بھی نہیں جاتے، تب وہ اس قدر محنت کرنے کے بعد منبر رسول پہ آتے، پھر آگے ہمارا جو ان کو پروٹوکول اور ماحول دینا ہوتا ہے وہ خود جانتے ہیں ہم لوگ۔ تو ایسے لوگ جو محض آواز کی بنیاد پہ جنہوں نے منبر سنبھال لیا ہے اور عوام الناس اسی پہ فریفتہ ہے، یہ دونوں طرف سے یاد رکھیں دین اسلام کو ڈھانے کی دونوں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے پوری تحقیق کر کے منبر و محراب کا وارث بنانا ہے۔ بھی بندے کو ہم امام خطیب رکھ رہے ہیں، اس کی حیثیت ہے کیا، کس ادارے کا فاضل ہے، کس ادارے نے اتھارٹی دی ہے کہ تو جا کے اللہ کے محبوب کے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو درس دے۔ اس بارے میں نے اور آپ نے تحقیق کرنی ہے اندر کے لیے ہمیشہ۔ اور فرمایا کہ گمراہ کن حکمران، ان لوگوں کی وجہ سے بھی میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کن کو سلیکٹ کریں۔ میں کوئی یہ موجودہ دور کے ہمارے سیاست دانوں کی سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں وہ سیاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ سیاست جو اپنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی حضرت علی نے کی ہے، میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ مساجد کے امام خطیب بھی تھے، وقت کے حکمران اور سیاست دان بھی تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی مولوی کا کیا کام سیاست میں، ہم کہتے ہیں نہیں، اپنا سیاست میں آنا، ہمارے اس ملک پاکستان جس کی بنیادیں لا الہ الا اللہ تھی، اس کے ایوانوں کے اندر وہ شخص پہنچے جو شرابی بھی ہو، زانی بھی ہو، بد کردار بھی ہو، لٹیرا بھی ہو اور کرپٹ بھی ہو اور ذلیل قسم کا انسان ہو، وہ اس کا مالک ہے، وہ ہمارا حکمران ہے، وہ ہماری اس ریاست کو چلائے گا۔ ماشاءاللہ یہ ہماری طبیعت میں یہ چیز راسخ ہو گئی ہے، ہم نے سمجھا کہ وہاں جائے گا وہ جو شراب بھی پیتا ہے، جو غلیظ قسم کا انسان ہے وہی جائے گا۔ عالم کا کیا کام ہے؟ پاکستان کے نظام کو چلانا، قوانین کو چلانا، ایوانوں میں جانا اور پارلیمنٹ پہ بیٹھ کر اس ملک کے نظام اور معاملات اور قوانین کو دیکھنا، علماء کا کیا کام ہے؟ تو یہ انتہا کی غلط اور یہ یزیدیت والی سوچ یاد رکھیں۔ اسلامی ملک ہے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اس کی بنیادوں میں ہمارے جگر کا، ہماری گردنوں کا خون ہے اور بہت بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے، اور اس کا بنیادی مقصد ہی اسلام کی سربلندی ہے، اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی پاور تب آئے گی، اس کے اندر اسلام کا معیار تب ملے گا اس کو جب اس کے اندر علماء کرام ہوں گے، جب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ایسا طبقہ ہوگا جو دین کو، قرآن کو سمجھتا ہوگا۔ جب ہماری عدالتوں کے اندر قرآن کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا نا، تب دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا اسلام کی کیا پاور ہے۔
لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں، عالم کی لغزش، ان پڑھ منافق قسم کے لوگوں کا قرآن میں جھگڑا، اور گمراہ کن لوگوں کا حکمران ہو جانا، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کی عمارت کو گرا دیتی ہیں۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ان تین چیزوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس میں میں اور آپ ملوث ہیں، اور اسلام کو گرانے کے حوالے سے ہمارا بھی کردار ہے۔ میرے اور آپ نے اس میں سوچنا ہے اور دیکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی